بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، وہی نیک لوگوں کا والی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکت نازل فرما۔ القدوس چینل کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ مکے میں مسلمان ہوئے اور اسلام قبول کرنے پر بڑی بڑی تکالیف کافروں نے ان کو پہنچائیں، جن کا انہوں نے جمع مردی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ان کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ ان کے ایک بھائی خالد اور ایک بہن غفیرہ کا تذکرہ بھی معتبر کتابوں میں ملتا ہے۔ ان کا آبائی وطن حبشہ تھا، اسی لیے ان کو حبشی کہتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن اور ہر وقت حاضر خدمت رہنے والے تھے۔ ان کے سپرد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخراجات کا انتظام بھی تھا۔ محدث حاکم رحمہ اللہ علیہ اور حافظ ابو نعیم رحمہ اللہ علیہ نے ان کو اصحاب صفہ میں بھی شمار کیا ہے۔ اسلام لانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر اور دوسرے تمام جہادوں میں شریک رہے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی اذان دی، اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تک اس عالم میں تشریف فرما رہے مسجد نبوی کے مؤذن رہے۔ ان کی بڑی بڑی فضیلتیں حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں۔ مکے میں ایک عورت کے غلام تھے، اسی حالت میں اسلام قبول کیا اور مشرکین مکہ نے اسلام قبول کرنے پر سخت ترین سزائیں دی، جن کا تذکرہ ہم آج کی ویڈیو میں کریں گے۔ ان کے دکھ اور مصیبت کو دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر ان کو آزاد کر دیا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دین حق کے بارے میں سبقت لے جانے والے اور آگے بڑھ جانے والے چار ہیں۔ میں عرب میں سے سبقت کرنے والا ہوں، اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے۔ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز فجر کے وقت فرمایا کہ اے بلال، مجھے بتاؤ کہ تم نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایسا کون سا عمل کیا ہے جس کی قبولیت کے متعلق دوسرے اعمال سے زیادہ امید رکھتے ہو، کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آہٹ سنی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میں نے تو کوئی کام ایسا نہیں کیا جو اور باقی تمام اعمال سے زیادہ امید دلانے والا ہو۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ بے شک رات میں یا دن میں جب کبھی بھی میں نے وضو کیا تو اس سے اپنے مقدر کی کچھ نہ کچھ نفل نماز تحیۃ الوضو ضرور پڑھی۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہذا اسی عمل کی وجہ سے تم کو یہ رتبہ ملا۔ دوسری روایت میں ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے ایک آہٹ سنی۔ میں نے جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بلال ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس واقعے کو یاد کیا کرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں ان کی آہٹ سنی تو خوشی کی وجہ سے رو دیا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ابو بکر سیدنا اعتق سیدنا، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں، انہوں نے ہمارے سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ حلیۃ الاولیاء میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سید المؤذنین فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اول 7 حضرات نے اپنا اسلام ظاہر کیا تھا۔ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب مشرکین مکہ نے پوری طرح ایذا دینے اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑنے کا ارادہ کیا۔ سو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب کے ذریعے دشمنوں سے بچایا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قوم کے ذریعے محفوظ رکھا، اور باقی سب مشرکین نے پکڑ کر لوہے کی زریں پہنا کر دھوپ میں ڈالا اور اس طرح ان کو عذاب دیا۔ یہ حضرات زریں پہنے ہوئے دھوپ میں پڑے رہتے تھے، اور دھوپ کی تیزی کے علاوہ لوہے کی زرہ گرم ہو جاتی تھی تو بے انتہا تکلیف ہوتی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف کافر دوپہر کے وقت سخت گرمی میں تپتی ہوئی پتھریلی زمین پر الٹا کر سینے پر پتھر کی ایک بھاری چٹان رکھوا دیتا تھا اور ان سے یوں کہتا تھا، تو اسی طرح پتھر میں دبا پڑا رہے گا حتیٰ کہ تجھے موت آ جائے،
یہ دین اسلام کو چھوڑ کر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے سے انکار کر کے لات و عزا کو پوجنے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کافر کا صرف یہ ایک جواب دیتے جاتے کہ احد احد، یعنی معبود برحق ایک ہی ہے، اسے چھوڑ کر لات و عزا کو نہیں پوج سکتا۔ اللہ کے اس بلند ہمت بندے کو صرف یہی نہیں کہ تپتی زمین پر لٹا کر پتھر کی چٹان سے دبا دیا جاتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی کیا جاتا تھا کہ ان کو مکے کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا جو ان کی گردن میں رسی ڈال کر چکر دیتے پھرتے تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وہی رٹ لگائے جاتے تھے، احد احد، معبود برحق ایک ہی ہے۔ دن بھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستایا جاتا اور تپتی زمین میں لٹا کر اوپر سے ان پر پتھر رکھ کر برا حال کر دیا جاتا، اور پھر رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تھے، اور اگلے دن پھر گرم زمین پر لٹا کر اس عاشق مولا کے بدن کے زخموں کو اور زیادہ زخمی کیا جاتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دینے کے لیے کئی شخص تھے، ایک تھک جاتا تھا تو دوسرا سزا دینے لگتا تھا، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، اور کبھی ان کے سوا دوسرے لوگ سزا دینے لگتے تھے، اور ہر شخص ان کو اتنی سزا دیتا تھا کہ اپنا زور ختم کر دیتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تکلیف دیکھی نہ جاتی تھی۔ ایک روز جبکہ امیہ بن خلف اور اس کے ساتھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار پیٹ رہے تھے، اس طرف کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، اور انہوں نے امیہ بن خلف سے کہا، تجھے خدا کا خوف نہیں آتا؟ اس مسکین کے ساتھ کب تک یہ ستم ڈھاتا رہے گا؟ یہ سن کر امیہ بن خلف نے کہا، تو نے ہی اس کو بگاڑا، لہٰذا اب تو ہی اس کو چھڑا دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں میں ان کو چھڑا لوں گا، میرے پاس ایک سیاہ فام غلام ہے جو ان سے بہت زیادہ طاقتور بھی ہے اور تیرے دین شرک پہ جمع ہوا ہے، اسے ان کے بدلے دے دوں گا۔ امیہ بن خلف نے کہا، مجھے منظور ہے، لہٰذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کے بدلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کے آزاد کر دیا، اور ہجرت سے پہلے انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا 6 غلام اور خرید کے آزاد کیے جو اسلام قبول کرنے پہ مارے پیٹے جاتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس عورت کے غلام تھے اس نے ان کا معاملہ امیہ بن خلف کے سپرد کر رکھا تھا، اس نے وکیل بن کر اس عورت کی طرف سے معاملہ کر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو دین اسلام کی دعوت دی اور توحید خداوندی کی طرف بلایا تو مکے والے آپ کے دشمن ہو گئے اور طرح طرح سے آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو ستانے لگے۔ ناچاروں مجبور ہو کر حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے آپ کی اجازت سے مدینہ منورہ کو ہجرت شروع کر دی۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیوں میں سے سب سے پہلے ہمارے پاس مدینہ منورہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے۔ وہ دونوں قرآن شریف پڑھایا کرتے تھے۔ کچھ دن کے بعد عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے۔ پھر ان کے بعد 20 صحابیوں میں شامل ہو کر عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ مدینہ شریف کا نام پہلے یثرب تھا اور اس میں وبا بہت رہتی تھی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار آ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ماجرا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، جیسے ہم کو مکہ محبوب تھا ایسے ہی ہم کو مدینے کا محبوب بنا دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہم کو مدینے کی محبت دے۔ اے اللہ، اس کی آب و ہوا صحت و تندرستی والی بنا دے اور اس کے مد اور صاع میں ہمارے لیے برکت دے۔ مد اور صاع پیمانوں کے نام تھے اور اس کے بخار کو یہاں سے اٹھا کر حجفہ میں منتقل فرما دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں مواخات قائم فرماتی تھی، یعنی دو آدمیوں کو آپس میں ایک دوسرے کا خصوصی غمگسار اور ہمدرد و خیرخواہ بنا دیا تھا۔ یوں تو سب آپس میں دینی بھائی تھے ہی اور ایک دوسرے کے شریک غم اور ہمدرد تھے، لیکن اس وقت کے تقاضے کچھ ایسے تھے کہ دو آدمیوں میں خصوصی تعلق قائم کر کے خصوصی ہمدردی کا رابطہ پیدا کرنا ضروری تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی بھائی بنا دیا تھا، اور بعض اہل سیر کا کہنا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی حضرت ابو ردحہ قشعمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا۔ مکہ معظمہ سے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مدینہ شریف کو ہجرت کی تو ہجرت کے اگلے سال جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا،
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس جنگ میں دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح شرکت فرمائی۔ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے اور جنہوں نے مسلمانوں کو مکے سے نکال کر دم لیا تھا، اور حضرت بلال و عمار و خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے تھے، اس جنگ میں مارے گئے۔ ابو جہل اور امیہ بن خلف جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت سزا دیا کرتے تھے، دونوں جہنم رسید ہوئے۔ اسد الغابہ میں لکھا ہے امیہ بن خلف کو جنگ بدر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ استیعاب میں لکھا ہے کہ امیہ بن خلف قتل ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا، مبارک ہو اے بلال، اللہ تمہیں اور خیر عنایت فرما دے، تم نے اپنا انتقام لے لیا۔ امیہ بن خلف کو ڈر تھا کہ میں کہیں قتل نہ ہو جاؤں، جس کی وجہ خاص یہ تھی کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خبر دی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ تجھے باواسطہ یا بلا واسطہ قتل کریں گے۔ یہ بات امیہ بن خلف نے گرہ باندھی اور جنگ میں شریک ہونے سے بچنے کی کوشش کی، مگر ابو جہل اس کو اصرار کر کے لے گیا اور آخر دونوں اپنی شقاوت اور بدبختی کے انجام کو پہنچے۔ خدا کی شان، ایک دن وہ تھا کہ مکے والے مٹھی بھر بے بس مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھاتے تھے، اور ایک دن وہ بھی آ گیا جب ان کے پٹنے والوں کے ہاتھوں سے کفر کے سرغنے اور اسلام و مسلمان کو مٹانے کے ارادے رکھنے والے قتل ہوئے۔ حق کے چمکانے کی کوشش کرنے والوں کی جیت ہوئی اور باطل والوں کی کوششیں فیل ہو گئی۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ مسلمانوں نے مکہ فتح کیا اور جس شہر کو اس لیے چھوڑ گئے تھے کہ وہاں ان کے لیے پناہ نہ تھی، اس شہر پر قابض ہوئے اور بالآخر اسلام اور مسلمانوں کے دشمن اسلام کے حلقہ بگوش ہوئے۔ اللہ تعالی حق پر جمنے والوں کی مدد فرماتے ہیں۔ صبر و استقامت، ہمت، قربانی، تعلق مع اللہ ہونا چاہیے۔ 6 ہجری میں اذان شروع ہوئی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن مقرر ہوئے، اور سفر و حضر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ اذان شروع ہونے کا مفصل واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکر ہوئی کہ سب کو جماعت کی نماز کے لیے بلانے کی کوئی تدبیر کی جائے، لہٰذا اس سلسلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ فرمایا اور مختلف تجاویز پیش کی گئی، جن میں سے ایک رائے یہ پیش ہوئی کہ نماز کے وقت ایک بہت اونچا جھنڈا کر دیا جایا کرے جسے دیکھ کر لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مسجد میں بلا لیا کریں اور اس طرح سب جمع ہو جایا کریں۔ لیکن یہ تجویز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہ آئی۔ دوسری تجویز یہ پیش ہوئی شبور بجا دیا جایا کرے، جو سینگ سے بنا ہوا بگل کی طرح ہوتا ہے اور جسے یہودی بجا کر آپس میں اپنے گرجوں میں جمع ہوتے ہیں۔ لیکن یہ رائے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہ فرمائی۔ ارشاد فرمایا، یہ تو یہودیوں کی چیز ہے۔ تیسری تجویز یہ پیش کی گئی کہ 2 لکڑیاں رکھ لی جائیں جن کو نماز کے وقت ایک دوسرے میں مارا جائے اور اس کی آواز سے سب جمع ہو جایا کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند نہ فرمایا اور پہلی تجویز پر جو اشکال فرمایا تھا وہی اس پہ فرمایا، اور ارشاد ہوا کہ یہ تو عیسائیوں کی چیز ہے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی فکر میں تھے کہ کچھ بات طے ہو جائے، لیکن بہت زیادہ فکر مند صحابہ حضرت عبداللہ بن زید عبدالربا تھے۔ وہ مجلس برخاست ہونے پر مسجد میں سو گئے اور ان کو اذان کی کلمات خواب میں سکھائے گئے۔ صبح ہوئی تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ میں کچھ سوتا اور جاگتا ہوا تھا، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آیا جو 2 سبز کپڑے پہنے ہوئے ہے۔ اس نے قبلہ رو کھڑے ہو کر یہ الفاظ زور زور سے پکار کے پڑھا دیے۔ اس کے بعد راوی نے اذان کا الفاظ ادا کیے، ان الفاظ کو پکار پکار کے پڑھا اور اس کے تھوڑی دیر بعد بیٹھ کر دوبارہ انہی الفاظ کو پڑھا اور قد قامت الصلاح کا اضافہ کر دیا۔ مجھے اپنا یہ خواب خوب اچھی طرح یاد ہے۔ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے گا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں گے، ورنہ میں یہ کہنے کو تیار ہوں کہ میں نے یہ ماجرا سوتے میں نہیں بلکہ جاگتے میں دیکھا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کے فرمایا، اراک اللہ خیرہ، اللہ نے تم کو اچھا خواب دکھایا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، انشاءاللہ یہ خواب حق ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور جو الفاظ تم کو خواب میں بتائے گئے بلال کو بتاتے جاؤ، وہ پکار پکار کر کہتے جائیں، کیونکہ ان کی آواز تمہاری آواز سے بلند ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور ان کو اذان کی کلمات بتاتا رہا جو خواب میں سنے تھے۔ وہ زور زور سے بآواز بلند ان کو پڑھتے رہے۔ جب اذان کی آواز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو اپنے گھر سے نکل کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ایسی جلدی میں آئے کہ چادر بھی نہ سنبھال سکے۔
چادر گھسیٹتے ہوئے آ کر عرض کی، اے اللہ کے رسول، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے بھی بعینہ وہی خواب دیکھا ہے جو عبداللہ بن زید کو دکھایا گیا۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں کہ اس نے ہمارے مشوروں سے بہتر طریقہ بتا دیا اور تمہارے خواب سے یہ بات اور پکی ہو گئی کہ عبداللہ کا خواب حق ہے۔ انصار کا خیال تھا کہ عبداللہ بن زید اس وقت بیمار تھے، اگر وہ بیمار نہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہی کو مؤذن مقرر فرماتے۔ اس وقت کا ظاہری سبب حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ کے بجائے حضرات انصار کے خیال کے مطابق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن مقرر ہوئے۔ لیکن ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید المؤذنین اور اپنے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مؤذن اس احد کی پکار میں بنایا جسے وہ پتھریلی گرم زمین پر چٹان کے نیچے دبے ہوئے اور کوڑے کھاتے ہوئے محبوب حقیقی کی محبت کے نشے میں رٹا کرتے تھے۔ یہ عہدہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی نصیب ہوا، جس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حسرت کے طور پہ فرمایا کرتے تھے، میں پچھتاتا ہوں کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کر کے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن مقرر کرا دیتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، مدینہ منورہ میں آپ کے مؤذن رہتے اور سفر میں بھی آپ کے ساتھ جانے اور نماز کا وقت آنے پہ اذان پڑھتے۔ بہت کم کبھی ایسا ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف فرما ہو اور نماز کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کسی نے اذان دی ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء میں تشریف لے جاتے تھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہوتے تھے اور نماز کے وقت اذان پڑھ دیتے تھے، جس سے وہاں کے آس پاس کے رہنے والوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ آج اس مسجد میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ مسجد قباء میں تشریف لے گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ نہ تھے، لہٰذا حضرت سعد القرظ نے اذان دے دی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میرے ساتھ بلال کو نہ دیکھو تو اذان دے دیا کرو۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے 3 بار اذان دی۔ ایک مرتبہ حضرت زیاد بن الحارث الصدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے فجر کی اذان پڑھی۔ غالباً اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں قضائے حاجت وغیرہ کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے۔ جب نماز کھڑی ہونے لگی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب دستور، جیسا کہ ہمیشہ اپنی اذان کے بعد اقامت کہا کرتے تھے، اس مرتبہ بھی اقامت کہنے کا ارادہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ صدا کے قبیلے والے حارث نے اذان پڑھی ہے اور جو اذان پڑھے وہی اقامت کہے۔ فجر کی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنی النجار کی ایک عورت کے گھر پہ چڑھ کے دیا کرتے تھے جو مسجد سے بالکل ملا ہوا تھا۔ سحری کے وقت سے آ کر اس کی چھت پہ بیٹھ جایا کرتے تھے اور وقت کا انتظار کرتے رہتے۔ جب وقت ہوتا تو بدن میں چستی لانے کے لیے انگلائی لیتے تھے اور یہ دعا مانگ کر اذان دیتے تھے، اے اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں اور چاہوں کہ تو اس بات کا معین بن جائے کہ قریش تیرے دین کو قائم کریں۔ اس کی روایت کرنے والی عورت جن کے گھر کی چھت پر اذان دیا کرتے تھے فرماتی ہیں، کسی روز بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا نہیں چھوڑی۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب تم اذان پڑھو تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو اور جب اقامت کہو تو جلدی جلدی کہا کرو اور اپنی اذان اور اقامت کے درمیان اتنا فاصلہ رکھو کہ کھانے والا کھانے سے اور پینے والا پینے سے اور قضائے حاجت کرنے والا قضائے حاجت سے فارغ ہو جائے، اور یہ بھی فرمایا کہ جب تک مجھے حجرے سے آتا ہوا نہ دیکھ لو کھڑے مت ہوا کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی ہدایت فرمائی کہ اذان پڑھتے وقت اپنی شہادت کی انگلیاں کانوں میں دے لیا کرو، اس سے آواز بلند تر ہوگی۔ ایک بات یہ مشہور ہو گئی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان میں اشہدو کی جگہ اشہدن چھوٹے سین سے کہتے تھے، یہ بات غلط ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے کر نماز کے لیے بلانے کے داعی تھے، اور دوسرے موقعوں میں بھی جب ضرورت پڑتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے دیگر امور کا اعلان بھی فرماتے تھے۔ جہاد کے موقع پر جب دشمن ہار جاتے اور دشمنوں کا مال غنیمت بچ جاتا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی کہ لشکر میں زور سے پکار کے آواز دیتے کہ جو مال جس کے ہاتھ لگا ہو لے آئے۔ چنانچہ سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارا مال حاضر کر دیتے، جس میں سے سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
5واں حصہ نکال لیتے تھے اور اس کے بعد باقی مال کو تقسیم فرما دیتے۔ قرآن شریف کے 10ویں پارے کے شروع میں ہے کہ جان لو جو کچھ تم کو مال غنیمت کسی چیز سے ملے اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے۔ یہ 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت سے نکال کر ان مواقع میں خرچ فرمایا کرتے تھے جن کا ذکر اوپر ہوا، اور باقی 4 حصوں کو مجاہدین پہ تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ حنفیہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 5ویں حصے کے 5 مصرفوں میں سے صرف 3 مصرف باقی ہیں، یعنی اب 5واں حصہ بس مسافروں، محتاجوں اور یتیموں پر خرچ ہو سکتا ہے۔ ایک روز ایسے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک صاحب منادی ہو جانے کے بعد بالوں سے بنی ہوئی ایک لگام لے کے آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غنیمت کے مال کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، کیا تم نے بلال رضی اللہ عنہ کی منادی 3 مرتبہ سنی تھی؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں سنی تھی۔ فرمایا تم اس وقت کیوں نہ لے کر آئے؟ اب سب کو مال تقسیم ہو چکا، 5واں حصہ سارے مال سے نکال لیا گیا، مجاہدین ادھر ادھر چلے گئے، اس کی تقسیم کیوں کرو؟ یہ سن کر انہوں نے کچھ معذرت ظاہر کی کہ اس وقت فلاں مجبوری کے باعث نہ لا سکا تھا۔ آپ نے فرمایا میں ہرگز نہیں لوں گا، قیامت کے روز اسے خود ہی لے کر آئیو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس لیے سخت جواب دیا کہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے، خصوصاً ان چیزوں کا معاملہ بہت اہم ہے جو مشترک یا وقف کی ہوں، کیونکہ اس میں حق رکھنے والے بہت ہوتے ہیں۔ کس کس سے معافی مانگی جائے اور کس کس کا حق ادا کیا جائے۔ آج کل وقت کے مال میں ناحق تصرف کرنے کا بڑا رواج ہو گیا ہے۔ مدرسوں اور مسجدوں کی چیزیں استعمال کرنے میں ذرا نہیں جھجکتے ہیں۔ ایسے لوگ اس حدیث پر خصوصیت سے غور کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں شریک ہوئے۔ اس غزوے میں ایک یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوزخی ہے۔ جب لڑائی کا موقع آیا اور دشمنوں سے مدبھیڑ ہوئی، اس شخص نے جنگ میں خوب ہی حصہ لیا اور اس کے جسم میں کافی زخم آ گئے۔ ایک صاحب نے اس کا یہ حال دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ، جس کے بارے میں آپ نے دوزخی ہونے کی خبر دی اس نے اللہ کی راہ میں خوب ہی جنگ لڑی ہے اور اس کے جسم میں بہت ہی زخم آ گئے ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ بڑے یقین کے ساتھ وہی فرمایا کہ خبردار وہ دوزخی ہے۔ اس شخص کی بہادری کے جوہر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مقرر سن کر کہ وہ دوزخی سے قریب تھا کہ بعض لوگ ارشاد نبوی کے سچ ہونے میں شک کرنے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بھلا کیوں کر سچ نہ ہوتی؟ آخر وہی ہوا جو آپ نے فرمایا، اور واقعہ یہ پیش آیا کہ اس شخص کو جب زخموں کی تکلیف زیادہ پہنچی تو اس نے ترکش سے تیر نکال کر اپنے حلق پہ چلا کے خودکشی کر لی۔ یہ دیکھ کر حاضرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں دوڑے آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات سچی کر دی، اس شخص نے خود کو ذبح کر لیا۔ یہ سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال، کھڑے ہو کر اعلان کر دو کہ جنت میں مومن کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا، اور یہ بھی اعلان کر دو کہ بلا شبہ اس دین کی تائید و تقویت اللہ تعالیٰ بدکار آدمی کے ذریعے بھی کر لیں گے۔ اللہ اکبر! کس قدر عبرت انگیز ہے یہ حقیقت کہ دین کی تائید و تقویت بدکار آدمی کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے۔ وہ حضرات جو کسی بھی طریقے سے دین کا کام کرتے ہیں اپنے ایمان و اخلاص کا جائزہ لیں اور غور کریں کہ کہیں برے آدمیوں میں تو ہم نہیں ہیں۔ یہ سمجھنا کہ چونکہ ہماری کتابوں سے بہت دین کی اشاعت ہو رہی ہے یا ہماری تبلیغ اور ہمارے سلسلہ ارشاد سے بہت فیض پہنچ رہا ہے، اسی لیے مقبول بارگاہ الہی میں اور بخشائے ہیں، قابل غور ہے۔ ہمہ وقت خطرہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک صاحب دیہات کے رہنے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ، میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہو؟ عرض کیا جی ہاں۔ دوبارہ آپ نے سوال فرمایا کہ کیا یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، منادی کر دو، لوگ صبح کو روزہ رکھیں۔ اس حدیث پاک سے صاف ظاہر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
گواہی دینے والے صاحب کے مومن ہونے کا پتہ چلا لیا تب چاند ہونے کا فتویٰ صادر فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ کل سے روزہ رکھنے کا اعلان کر دیں۔ عموماً ہر سال ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ ریڈیو اور تار کی خبروں پر چاند ہو جانے کا فتویٰ دینے پر عوام علماء سے اصرار کرتے ہیں اور علماء حق بغیر شہادت عینی کے جو شرعاً معتبر ہے فتویٰ دینے سے گریز کرتے ہیں۔ ان حضرات کی قدامت اور حق پر استقامت جدت پسند مضمون نگاروں اور صحافیوں کو بہت ناگوار گزرتی ہے اور علماء کے خلاف مضامین اور اداریے لکھ مارتے ہیں۔ اول تو یہ بات ہر ذی عقل کے لیے قابل غور ہے کہ اس ترقی کے دور میں بھی کوئی گواہی کورٹ اور کچہری میں ٹیلی فون، تار اور خط، ریڈیو کے ذریعے معتبر نہیں ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا آدمی ہو، جب تک کورٹ میں حاضری ہو کر گواہی نہ دے اس کی گواہی معتبر نہ ہوگی۔ پھر جبکہ چاند کا ثبوت شہادت پر موقوف ہے تو اس کے لیے مفتی کے سامنے ہو کر گواہی دینے کو کیوں ضروری قرار نہیں دیتے؟ دوسری بات یہ کہ ریڈیو سے بولنے والے اور تار گھر میں تار روانہ کرنے کی خدمت انجام دینے والے کا مسلمان ہونا یقینی نہیں ہوتا، بلکہ اکثر ممالک میں تو اس کے غیر مسلم ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ پھر اس پر کیوں کر فتویٰ دیا جائے؟ اگر چاند کی خبر اور شہادت لانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری قرار دینا برا جانتے ہو تو مولانا صاحبان اس کو کیا کرے؟ وہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و عمل کے پابند ہے۔ دیکھ لو، آپ نے شاہد کے مسلمان ہونے کا یقین فرمانے کے بعد فتویٰ دیا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سفر کرتے کرتے صبح صادق ہونے سے پہلے مکہ معظمہ کے قریب جنگل میں پورے قافلے کے ساتھ قیام فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز فجر کے واسطے جگانے کے لیے مقرر کر دیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگانے کے بھروسے سب سو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا نیند کا غلبہ ہوا کہ بلا اختیار بیٹھے بیٹھے ان کی بھی آنکھ لگ گئی۔ جب سورج نکل آیا تو سب جاگ اٹھے اور نماز فجر قضا ہو جانے کی وجہ سے گھبرائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی سواریوں پہ سوار ہو کے یہاں سے چل پڑو اور اس جنگل کو چھوڑ دو، کیونکہ یہاں شیطان ہے جس کی شرارت سے ہماری نماز قضا ہوئی۔ چنانچہ سب سوار ہو کے چل دیے اور جنگل سے نکل کر آگے بڑھ گئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سواریوں سے اتر کر وضو کرو اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے یا اقامت کہنے کا حکم فرمایا اور نماز فجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضا پڑھائی۔ چونکہ حاضرین نماز قضا ہونے کی وجہ سے بہت پریشان تھے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کے فرمایا، اے لوگوں، بے شک اللہ نے ہماری روحیں اپنے قبضے میں کر لی تھی اور اگر وہ چاہتا ان کو ہماری طرف اس وقت کے علاوہ اس سے پہلے یا بعد واپس فرماتا۔ بس جب تم میں سے کوئی شخص اس طرح سوتا رہ جائے کہ نماز کا وقت نکل جائے یا نماز کی طرف سے بھول ہو جائے اور پھر نماز جاتے رہنے کی وجہ سے ادا کرنے کی طرف گھبراہٹ والی توجہ ہو جائے جس کی مومن سے امید ہے، تو اس کو اسی طرح پڑھ لے جیسا کہ اس کو اس کے وقت پہ پڑھتا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بے شک شیطان بلال کے پاس آ گیا۔ وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، شیطان نے اپنی تدبیر سے ان کو لٹا دیا، پھر ان کو تھپکتا رہا جیسے بچے کو سلانے کے لیے تھپکی دی جاتی ہے، یہاں تک کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور ان سے حقیقت حال معلوم کرنے کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تو انہوں نے وہی بات بتائی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی، یعنی شیطان کا سلانا اور تھپکی دیتے رہنا۔ چونکہ حضرت بلال کی بات سننے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حقیقت حال بطور معجزہ ظاہر فرما دی تھی، اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ اشہد انک رسول اللہ بول اٹھے۔ یہ پوری روایت مشکات شریف میں بحولہ موتا مالک نے بھی نقل کی ہے۔ ابو داؤد شریف میں بھی اس واقعے کو مزید تفصیل کے ساتھ نقل کیا گیا ہے اور اس میں بعض باتیں موتا کی روایت سے زیادہ ہیں۔ اس میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تھے اور آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال فرمایا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے جواب میں عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، میری جان کو اسی ذات پاک نے اپنے قبضے میں کر لیا جس نے آپ کی جان کو قبضے میں کیا، میرا نہ جاگنا اپنے اختیار سے نہ تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرات صحابہ کرام گھبرا کے آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ نماز کے بارے میں ہم سے قصور ہو گیا۔ ان کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقین جانو سوئے رہ جانے میں قصور نہیں، قصور جاگنے ہی میں ہے۔ بس جب تم میں سے کوئی نماز کا ارادہ کرنا بھول جائے
یا سوتے میں نماز رہ جائے تو جس وقت یاد آئے اس نماز کو پڑھ لے۔ اس قصے سے بہت سے مسائل و فوائد معلوم ہوئے۔ نماز کے لیے جاگنے کا اہتمام کر کے سونا چاہیے، کسی کو جگانے کے لیے مقرر کر کے یا جس طرح موقع ہو۔ جب نماز کا وقت نکل جائے تو یہ ضروری نہیں کہ جس وقت کی نماز قضا ہوئی ہو دوسرے روز یا اس کے بعد خاص اسی وقت میں مثلاً فجر کی فجر میں پڑھے، بلکہ قضا نماز کا وہی وقت ہے جس وقت یاد آ جائے اور پڑھنے کا ارادہ کر لے، بشرط یہ کہ اس وقت سورج چھپتا اور نکلتا نہ ہو اور زوال کا وقت نہ ہو۔ چند آدمیوں کی نماز قضا ہو گئی تو اس کو بھی جماعت سے پڑھنا چاہیے اور اس کے لیے اذان و اقامت بھی ہے۔ اس حوالے سے تفصیل فقہ کی بڑی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ نماز قضا ہونا معمولی بات نہیں ہے۔ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ جب نماز قضا ہو جائے تو اس کو بری پریشانی اور گھبراہٹ لاحق ہو جانی چاہیے، جیسے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گھبرا گئے، اور جب کہ بلا اختیار سوئے رہ جانے پر قاصان خدا اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا اٹھے تو قصداً جو نماز ترک کر دے اس کی پریشانی اور پشیمانی اور گھبراہٹ تو بے انتہا ہونی چاہیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کے مؤذن بھی تھے اور آپ کے خازن بھی۔ کوئی ضرورت مند نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو آپ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرما دیتے تھے۔ وہ کسی نہ کسی طرح کہیں سے لے دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس کی ضرورت پوری کر ہی دیتے تھے۔ عبداللہ الحوزنی کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے عرض کی، مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خرچ کیسے چلتا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ جب سے آپ کو اللہ نے نبوت دی اس وقت سے لے کر آپ کی وفات تک خرچہ کرنے کی خدمت میرے ہی سپرد تھی۔ یہ خرچہ ضرورت مندوں سے متعلق تھا، جو لوگ باہر سے آتے یا اور کوئی سائل آ پہنچتا تو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے مجھے حکم ہوتا تھا۔ جب کوئی مسلمان آپ کے پاس آتا جس کے پاس کپڑا نہ ہوتا تھا تو آپ مجھے حکم فرماتے تھے، میں قرض لے کے چادر خرید کے اس کو پہنا دیتا تھا۔ اسی انتظام کے سلسلے میں ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھجوروں کا ایک ڈھیر جمع ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، یہ کیا ہے؟ عرض کی، یہ میں نے آپ کے لیے اور آپ کے مہمانوں کے لیے جمع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اس سے نہیں ڈرتے کہ اس کے جمع کرنے کی وجہ سے تمہیں دوزخ کا دھواں پہنچے؟ پھر فرمایا، اے بلال، خرچ کیے جاؤ اور عرش والے کی طرف سے کم ہو جانے کا خوف مت کرو۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی فرمایا، اے بلال، تنگ دست ہو کر مریو اور غنی ہو کر مت مریو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مشرک سے میری ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا کہ مجھے وسعت و ثروت حاصل ہے، تم ایسا کرو کہ جب ضرورت درپیش ہو تو مجھ سے ہی قرض لے لیا کرو، کسی دوسرے سے قرض لینے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا، اس سے بہتر کیا ہوگا؟ قرض۔ میں نے اس سے قرض لینا شروع کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہوتا تو اس سے قرض لیا تھا اور ارشاد عالی کی تعمیل کر دیتا۔ ایک مرتبہ وضو کر کے میں اذان پڑھنے کے لیے ہی کھڑا ہوا تھا کہ وہی مشرک چند آدمیوں کے ساتھ آیا اور مجھ سے خطاب کر کے اس نے کہا کہ مہینہ ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہیں؟ میں نے کہا، ختم کے قریب ہے۔ کہنے لگا کہ 4 روز باقی ہیں، اگر مہینے کے اختتام تک میرا قرض ادا نہ کیا تو تجھے اپنے قرضے کے عوض غلام بنا لوں گا، اور اسی طرح تو بکریاں چراتا پھرے گا جیسا کہ پہلے تھا۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ اس کی بات سن کر مجھے دن بھر بڑا صدمہ رہا، حتیٰ کہ رات کی تنہائی میں نماز عشاء کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، یہ ماجرا ہے اور حال یہ ہے کہ نہ آپ کے پاس اس وقت اس کا قرض ادا کرنے کا فوری انتظام ہے، نہ میں کھڑے کھڑے کوئی انتظام کر سکتا ہوں۔ وہ مشرک ذلیل کرے گا اور انتظام نہ ہونے کی وجہ سے اس کی باتیں سننا ہوں گی اور ذلت برداشت کرنا ہوگی۔ اس لیے گزارش ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں روپوش ہو جاؤں۔ جب آپ کے پاس کہیں سے کچھ آ جائے گا اور قرض کی ادائیگی کا انتظام ہو جائے گا تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ بارگاہ رسالت میں یہ گزارش کی اور گھر آ گئے۔ سفر کے ارادے سے تلوار لی، ڈھال اٹھائی، جوتا لیا اور صبح کا منتظر رہا۔ یہ طے کر لیا کہ صبح کے قریب کہیں چلا جاؤں گا۔ صبح قریب ہی تھی کہ ایک صاحب دوڑے آئے اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چلو۔ میں حاضر خدمت ہوا تو دیکھا کہ 4 اونٹنیاں جن پہ سامان لدا ہے بیٹھی ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم کو خوشی کی بات سناؤں؟ اللہ جل شانہ نے تمہارے قرضے کی بے باقی کا انتظام فرما دیا۔ فدق کے رئیس نے یہ ہدیہ مجھ کو بھیجا ہے۔ یہ اونٹنیاں اور سارا سامان جو ان پہ لدا ہوا ہے لے جاؤ
اور قرض ادا کر دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ جل شانہ کا شکر ادا کیا اور ان اونٹنیوں کو میں ان کے سامان کی خوشی سے لیا اور سارا قرضہ ادا کر کے واپس آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک مسجد ہی میں انتظار فرماتے رہے۔ میں نے واپس آ کر عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے آپ کو سارے قرضے سے سبکدوش فرما دیا اور اب ذرا سا قرض بھی باقی نہ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اس سامان میں سے کچھ باقی ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں کچھ باقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی تقسیم کر دو تاکہ مجھے راحت ہو، میں اس وقت تک گھر میں نہیں جاؤں گا جب تک یہ تقسیم نہ ہو جائے۔ وہ تمام دن گزر گیا اور عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا کہ وہ باقی مال تقسیم ہو گیا یا نہیں۔ میں نے عرض کیا کچھ موجود ہے، ضرورت مند نہ آئے اس لیے ختم نہ ہو سکا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کو مسجد ہی میں آرام فرمایا اور گھروں میں تشریف نہ لے گئے۔ دوسرے روز عشاء کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا کہ اس مال میں سے کچھ باقی ہے یا سب ختم ہو گیا۔ میں نے عرض کی کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو راحت عنایت فرمائی اور وہ سب ختم ہو گیا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھبراہٹ سے گھر میں تشریف نہ لے گئے کہ کہیں ایسے حال میں دنیا سے روانگی کا وقت آ جائے کہ تھوڑا بہت مال اپنی ملک ہو۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطلاع دی کہ وہ سب مال ختم ہو گیا تو آپ گھر میں تشریف لے گئے اور بیویوں سے ملاقات فرمائی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خازن اور مصاحب خاص تھے، اسی وجہ سے ان کو بھی آپ کے ساتھ تکالیف میں مبتلا رہنا پڑتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ میں اللہ کے بارے میں اتنا ڈرایا گیا ہوں کہ کسی کو ایسا نہ ڈرایا جائے گا، اور حقیقتاً مجھے اللہ کے بارے میں اس قدر ایذا دی گئی کہ کسی کو اس قدر نہ ایذا دی جائے گی۔ اور یہ واقعہ ہے کہ مجھ پر 30 دن رات ایسے گزرے کہ میرے اور بلال کے کھانے کے لیے جاندار کی خوراک میں سے صرف اتنی چیز تھی جو بلال کی بغل میں چھپی ہوئی تھی، یعنی پورا 1 ماہ میں نے اور بلال نے اتنی سی چیز کھا کے گزارا کیا جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغل میں چھپی ہوئی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاضر باش تھے، سفر و حضر میں بھی آپ کے ساتھ رہتے تھے، تمام جہادوں میں آپ کے ساتھ شریک رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتباع سنت میں بہت آگے تھے اور اسی جذبے کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا اور ہر قول و فعل کو معلوم کرنے اور محفوظ رکھنے کی خاص کوشش کرتے تھے۔ مگر بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی سبقت لے گئے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے موجود نہ ہونے پہ رنج ہوا، اور چونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع پہ موجود تھے اسی لیے اصل واقعے سے دریافت کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے۔ مجھ سے غفلت ہو گئی کہ اس وقت موجود نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے ساتھ داخل نہ ہو سکا۔ جیسے ہی مجھے خبر لگی جلدی سے کعبہ شریف کے دروازے کی طرف چلا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو ان سے دریافت کیا کہ کعبے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے اور آپ کے ساتھ فضل بن عباس اور اسامہ بن زید اور عثمان بن طلحہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ کواڑ بند کر لو، پھر جتنی دیر اللہ نے چاہا آپ کعبہ شریف کے اندر رہے، پھر آپ باہر تشریف لائے۔ مجھے کیفیت معلوم کرنا تھی۔ سب سے پہلے بلال رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں اس جگہ دونوں ستونوں کے درمیان پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے سوال کیا آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عید کے موقع پہ حاضر ہوئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا حاضر ہوا ہوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی، پھر خطبہ دیا، پھر عورتوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو نصیحتیں فرمائی، اللہ تعالیٰ کے احکام یاد دلائے اور ان کو صدقے کا حکم فرمایا۔ اس کا عورتوں پہ یہ اثر ہوا کہ میں نے دیکھا اپنے ہاتھوں سے کانوں اور گلوں کے زیور اتار کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے دولت کدے پہ تشریف لے گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عید کے موقع پہ حاضر ہوا۔
آپ نے بغیر اذان اور اقامت کے نماز شروع فرما دی۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو گئے تو خطبہ دینے کے لیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے برابر کھڑا کر کے اور ان پر ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد باز فرمایا اور خداوند تعالیٰ کے احکام لوگوں کو یاد دلائے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پہ ابھارا۔ اور اس کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیے ہوئے عورتوں کے قریب تشریف لے گئے اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم فرمایا اور ان کو نصیحتیں فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے احکام یاد دلائے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ یہ صبح کا وقت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آج میں روزے دار ہوں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اپنا رزق کھا رہی ہیں اور بلال کا رزق جنت میں محفوظ ہے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بلال کیا تم کو معلوم ہے کہ روزے دار کی ہڈیاں تسبیح میں مشغول رہتی ہیں اور اس کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں جب تک اس کے پاس کچھ کھایا جاتا رہے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی قسم کی بہترین کھجوریں لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ کہاں سے آئی ہے؟ عرض کیا میرے پاس خراب کھجوریں تھیں، میں نے ان خراب کھجوروں کے 2 سا کے بدلے یہ اچھی کھجوریں 1 سا خرید لی ہیں۔ یہ سنتے ہی آپ نے ارشاد فرمایا اف یہ تم نے کیا کیا؟ یہ تو سراسر سود ہے، ایسا نہ کیا کرو۔ جب ایسا کرنا ہو تو اس کی صورت یہ کرو کہ خراب والی کھجوروں کو کھجوروں کے علاوہ کسی دوسری چیز کے بدلے بیچ ڈالو، پھر جو چیز تم نے اپنی کھجوروں کی قیمت میں لی ہے اس کو قیمتاً دے کر وہ اچھی والی کھجوریں خرید دو۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اموال ربویہ میں ایک ہی جنس کی چیز کو آپس میں برابر سرابر کے معاملے پر بیچنا درست نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنا سود ہے، اگرچہ ایک طرف وہی چیز ردی ہو اور دوسری طرف اچھی ہو۔ اگر ایسا کرنا ہو تو اس کی صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود سے بچنے کی ارشاد فرمائی ہے کہ ایک طرف جو جنس ہے اس کو پہلے کسی دوسرے چیز کے بدلے خواہ روپیہ ہو یا کوئی دوسری چیز فروخت کر دو، پھر ایسا کرو کہ جو چیز تم نے قیمتاً لی ہے اس کے بدلے اس چیز کو خرید لو جو اپنی فروخت کردہ چیز کی ہم جنس ہے۔ اس ترکیب سے دونوں طرف جنس بدل جائے گی اور سود نہ رہے گا۔ یہ مسئلہ فقہ حنفی کی کتابوں میں اسی طرح لکھا ہے اور اس کے ماتحت بہت سی جزیات درج کی گئی ہیں۔ جن لوگوں کو حدیث کا پتہ نہیں اس قسم کے مسائل کو دیکھ کر فقہ پر اعتراض کر کے اپنی آخرت خراب کرتے ہیں۔ جب مسئلہ حدیث شریف سے لیا گیا ہے تو اعتراض کرنا حدیث پر اعتراض ہے نہ کہ فقہ پر۔ کن کن جنسوں کو آپس میں کم زیادہ فروخت کرنے پر سود ہوتا ہے اس کی تفصیل کتب فقہ میں بھی موجود ہے اور بہشتی زیور حصہ پنجم میں مطالعہ کر کے بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صدقے کا ایک مسئلہ دریافت کرنے کے لیے گھر سے چلیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پہ پہنچی تو وہاں ایک انصاری عورت سے ملاقات ہو گئی۔ وہ بھی اسی ضرورت سے آئی تھی جس ضرورت سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئی تھی، یعنی دونوں کو صدقے کا مسئلہ معلوم کرنا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت دلوں پہ چھائی ہوئی ہے، بے دھڑک مسئلہ دریافت کرنے کی جرت نہ ہوئی تھی۔ ہم دونوں عورتیں ابھی باہر ہی کھڑی تھیں اور سوال پہنچانے کی صورت سوچ رہی تھی کہ اندر سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل آئے۔ ہم نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور عرض کرو کہ دروازے پہ 2 عورتیں ہیں جو آپ سے سوال کر رہی ہیں، کیا ہم اپنے شوہروں پر اور اپنی پرورش میں جو یتیم بچے ہیں ان پر اپنے صدقے کا مال خرچ کر سکتی ہیں؟ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مت بتانا کہ ہم دونوں کون ہیں۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ دروازے پہ 2 عورتیں یہ مسئلہ معلوم کر رہی ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا وہ دونوں کون کون ہیں؟ عرض کیا انصار کی ایک عورت ہے اور زینب ہے۔ سوال فرمایا کون سی زینب؟ عرض کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسئلہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شوہروں پر اور اپنے رشتے کے یتیموں پر خرچ کرنے سے 2 اجر ملے گا، ایک اپنوں پر خرچ کرنے کا، دوسرا خیرات کرنے کا۔ خبر نہ دینا کہ ہم کون ہیں، اس میں شاید یہ مصلحت ہوگی کہ خرچ کرنا چونکہ خفیہ طریقے پہ بہتر ہے، اس لیے پتہ نہ چلے تو اخلاص سے زیادہ قریب اور ریاکاری کے احتمال سے زیادہ بعید ہوگا، چونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں ان کی فرمائش کی مصلحت زیادہ اہمیت سے نہ آئی تھی اور انہوں نے خبر نہ دینے کا وعدہ بھی نہ فرمایا تھا، اسی لیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سوال فرمایا کہ سوال کرنے والی کون ہے تو بتا دیا۔ اسد الغابہ میں ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنا دیے گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ اے رسول اللہ کی خلیفہ، بلا شبہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ مومن کے اعمال میں سب سے افضل جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور میں نے اب ارادہ کیا ہے کہ موت آنے تک پوری زندگی جہاد میں گزار دوں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بلال، میں تم کو اللہ کی قسم دلاتا ہوں اور میرا حق اور جو قابل لحاظ مرتبہ ہے اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم میرے جیتے جی یہیں قیام کرو اور اذان دو، کیونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرا وقت بھی قریب آ چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ ہی میں قیام پذیر ہو گئے۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہو گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور وہی بات کہی جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی تھی کہ میں اب باقی زندگی جہاد میں گزارنا چاہتا ہوں۔ ان کی بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح جواب دیا جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ ان کو روکنا چاہا لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی نہ ہوئے اور مزید قیام کرنے سے انکار فرما دیا اور بارگاہ خلافت میں عرض کی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اذان دیتا رہا، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اذان دیتا رہا اور ان کے روکنے سے رک گیا یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی، اور ان کی بات اس لیے ماننا پڑی کہ وہ میرے محسن خاص تھے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ اب جہاد میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ ناچار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کے لیے مجاہد ہو کر شام چلے گئے۔ اپنے زمانہ خلافت میں ایک مرتبہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تشریف لے گئے تو ان کی موجودگی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر کے اس قدر روئے کہ اس جیسا دن کسی بھی ان کو روتا ہوا ہم نے نہیں دیکھا۔ استیاب میں لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام جانے سے روکنا چاہا تو انہوں نے عرض کی، اگر آپ نے مجھے اپنے لیے آزاد کیا ہے تو روک لیجیے، اور اگر اللہ کے لیے آزاد کیا ہے تو چھوڑ دیجیے۔ میں اللہ کی طرف یعنی اس کے دین کے لیے جہاد کرنے جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا جاؤ۔ چنانچہ وہ چلے گئے اور تا حیات شام ہی میں رہے۔ الحاصل اس میں سیرت لکھنے والوں کا اختلاف ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کی وفات کے بعد ہی شام چلے گئے تھے یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائش پر ان کی مدت خلافت گزار کر تشریف لے گئے۔ شام کے زمانہ قیام میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی، جس کا تذکرہ اصحابہ میں حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح لکھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دینی بھائی ابو ردیحہ خشامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قبیلہ بنی خولان میں پہنچے اور ان لوگوں سے کہا کہ ہم دونوں اپنے نگاہ کا پیغام دینے آئے ہیں۔ ہم کافر تھے، اللہ جل شانہ نے ہم کو ہدایت دی اور اسلام سے نوازا۔ ہم غلام تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو آزادی کی دولت بخشی۔ ہم تنگ دست تھے، ہم کو اللہ رب العزت نے مال نصیب فرمایا۔ اگر تم لوگ ہم سے نکاح کر دو تو الحمدللہ، اور اگر ہمارا پیغام رد کر دو تو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قبیلہ بنی خولان کے لوگوں نے دونوں کا نکاح کر دیا۔ شادی کا ذکر تو ملا لیکن اولاد ہونے کا پتہ نہ چلا۔ صاحب اسد الغابہ نے یہ ضرور لکھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کے وقت کوئی اولاد نہیں چھوڑی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں قیام پذیر ہو گئے تھے اور اس کو کافی عرصہ گزر چکا تھا کہ ایک روز خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا کہ اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، مدینے نہیں آتے ہو؟ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ہمارے پاس آؤ؟ خواب کے بعد رنج کی حالت میں بیدار ہوئے اور سوار ہو کر مدینہ طیبہ کی راہ لی۔ مدینہ منورہ پہنچ کر صاحب مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کے پاس حاضر ہو کر رونا شروع کر دیا۔ اتنے میں آل نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہنچ گئے۔ ان کو دیکھ کر چومنے اور پیار کرنے لگے۔ دونوں نے فرمائش کی کہ فجر کی اذان دیں۔ جب انہوں نے اذان دی تو مدینہ منورہ میں زلزلے کی کیفیت محسوس ہونے لگی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سن کے
حاضرین مدینہ کو زمانہ نبوی یاد آ گیا، جس کی وجہ سے رونے والے ایسے روئے کہ کسی دن مرد و عورت اس قدر روتے نہیں دیکھے گئے۔ یہ واقعہ اسد الغابہ میں لکھا ہے، لیکن ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے موضوعات کبیر میں اس موضوع بناتے ہوئے یعنی قصہ بتایا ہے۔ صاحب آثار السنن نے جلد ثانی کے بالکل ختم پر اس قصے کو نقل فرمایا ہے، اور اس میں اضافہ یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سن کر لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ تشریف لے آئیں۔ اور یہ بھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مدینے میں کسی دن اس قدر رونے والے مرد و عورت نہیں دیکھے جس قدر اس روز حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سن کے روئے۔ صاحب آثار السنن نے اس قصے کو ابن عساکر اور السبکی سے نقل کیا ہے، اور تقی الدین السبکی کا قول نقل کیا ہے۔ اس کی سند جید ہے، واللہ تعالی بالعالم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 20 ہجری میں دمشق میں ہوئی، اور وہیں باب صغیر کے پاس مقبرے میں دفن ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 32 سال کی تھی۔ اس حساب سے بعثت نبوی کے وقت ان کی عمر 30 سال ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے پورے 33 سال اسلام کی خدمت میں گزارے، اسلام کے لیے مار بھی کھائی، جہاد و غزوات میں بھی برابر شریک رہے، بھوک بھی برداشت کی، نہ صرف مؤذن بلکہ سید المؤذنین کے عہدے لیہ پہ فائز ہوئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخراجات کے ذمہ دار بھی رہے ہیں۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل القدوس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔